السلام علیکم. سب سے پہلے لاکھوں کروڑوں اور درود السلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر. کراچی شہر بلکہ پاکستان میں ایک بار پھر الطاف حسین یعنی بانی متحدہ کا ذکر ہوا ہے جناب. اور بڑی پارٹی کے چیئرمین نے ایسا کیا کہہ دیا کہ تہلکہ مچا ہوا ہے سوشل میڈیا پر. بہت زیادہ گفتگو ہو رہی ہے کہ جناب ایسا کیا ہو گیا اور کیا اس باتوں سے لیا جائے کہ آج بھی ان کا سحر برقرار ہے. اجازت کا مسئلہ ہے, عدالت کا مسئلہ ہے, کچھ اور مسئلہ ہے. خبر بیسیکلی کیا ہے, کیوں ضرورت پڑ گئی ہے بانی متحدہ کی اور کیوں وہ خبروں میں ہے آج پاکستان میں, اور کیوں مناسب سمجھا کہ یہ بات بتا دی جائے, اور کیا کچھ ہوا آج وہ بتاتے ہیں ہم آپ کو. ویسے تو آج بڑا زبردست دن اس لیے تھا کہ آج جماعت اسلامی, فضل الرحمان صاحب, تحریک انصاف, سب نے اپنی طرف سے احتجاج کا اعلان کیا تھا پیٹرول مصنوعات کے حوالے سے. پیپلز پارٹی نے اعلان یہ کیا تھا کہ شارع بھٹو کا افتتاح آج بلاول بھٹو سرداری صاحب فرمائیں گے. اور سیکنڈ ٹائم, ایک بار پہلے بھی افتتاح ہوا, آپ کو پتہ ہے کہ پھر وہ بارش کی نظر اور بہت کچھ ہوتا رہا. اب 18 سال سے پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہے, اور ایسے میں اس پروجیکٹ کو اس طرح سے کہا گیا ہے جیسے یہ بہت کوئی آؤٹ اسٹینڈنگ پروجیکٹ ہے, اس لیے پورے پاکستان میں آج تک اس طرح کوئی پروجیکٹ بنا نہیں ہے. اور پاکستان پیپلز پارٹی نے اگر 18 سال میں کچھ کیا ہے تو وہ شارع بھٹو ہی ہے, اور یہ بڑا جناب آئیڈیل بنا دیا. اس پر ہم بات کرتے ہیں, کیا لاگت آئی, کتنے دن میں کمپلیٹ ہوا, کیا اور کیا نہیں ہے. ٹھیک ہے, بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جو کچھ کہا وہ بڑا اہم ہے. پہلے وہ سن لیجئے کہ وہ کہا کیا ہے انہوں نے, پھر بتاتا ہوں کہ کہنے کی وجہ کیا ہے. بلاول بھٹو زرداری صاحب فرماتے ہیں جی, اچھا میں چلیں شروع میں وہ سنا دوں. وہ کہتے ہیں جی پیپلز پارٹی وفاق میں ہو تو ایم کیو ایم وفاق کی حکومت کا حصہ, نون لیگ وفاق میں ہو تو پھر ایم کیو ایم حصہ, وفاقی وزیر لے گھوم رہے ہوں گے. پی ٹی آئی کی حکومت ہو پھر وفاقی وزیر ان کے ہوں گے. یہ ہر حکومت میں ہوتی ہے, تا حیات ان کے وزیر ہیں, کام ان سے ہوتا نہیں. اچھا, پھر انہوں نے کہا کہ جی پھر وہ آئے اصل مدعے کی جانب, اور پھر انہوں نے کہا کہاں ہے آپ کا شارع الطاف حسین, کہاں ہے آپ کا الطاف حسین ہاسپٹل مقامی. اچھا, وفاقی وزیر آپ کا, صوبائی وزیر آپ کا, میئر کراچی آپ کا, سیکٹر انچارج آپ کے, اور کیا 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 یونین انچارج, پتہ نہیں کیا کچھ, سب آپ کے. پھر بھی آپ نے کام نہیں کیا. چاہتے ہیں مل کر کام نہیں کرنا, صرف لڑنا ہے. تو پیپلز پارٹی لڑنا بھی جانتی ہے. یہ پہلی بار ایسا ہو رہا ہے کہ پیپلز پارٹی کی جانب سے کسی نے اس طرح میڈیا کے سامنے کہا ہو کہ جناب پیپلز پارٹی لڑنا بھی جانتے ہیں, لڑنا چاہتے ہیں. اور ایم کیو ایم جیسی جماعت کو, کیونکہ یہ جماعت پتہ ہے آپ کو, تو جناب زور رہا پوری تقریر میں, جہاں الطاف حسین پر اور شارع الطاف حسین اسپتال, الطاف حسین ہاسپٹل, الطاف حسین یونیورسٹی کہاں ہے, ساری باتیں انہوں نے کی. اور یہ بتانے کی کوشش کی کہ جناب یہ جو مجھ پر یا میری حکومت پر تنقید ہو رہی ہے یہ بالکل ناانصافی نہیں ہے, اور ہم اتنا کام کر رہے ہیں. اگر مجھ پر تنقید کی جائے گی, میری حکومت پر تنقید کی جائے گی, تو پوچھوں گا کہ آپ نے کیا کیا. اب آ جائیے جناب, اس سے پہلے کہ ہم وہ چیزیں دہرائیں, اور جس طرح آج وہ نام لے رہے ہیں, زمانے میں تو کہا کرتے تو انکل الطاف, اپنے نامعلوم افراد کو سنبھالیں. مطلب ایک رسپیکٹ کا رشتہ نظر آتا تھا کہ ہاں, کیونکہ اچھا آج چونکہ یہ والی جو ایم کیو ایم پاکستان ہے, اس میں تو حالت یہ ہو گئی ہے کہ جناب الطاف حسین سے ملنے کے لیے ان کی غیر موجودگی میں بھی ان کے گھر لوگ جاتے تھے. زرداری صاحب گئے ہیں, بے نظیر محترمہ شہید گئی ہوئی ہیں, نواز شریف گئے ہیں, سارے ایون کے بڑے جو لیڈران ہیں سب جاتے تھے. 9 پر حاضری دیا کرتے تھے حمایت کے لیے. 3 روپے پیٹرول بڑھ گیا, ایم کیو ایم نے چھوڑ دیا, ایم کیو ایم 10 دفعہ حکومت چھوڑتی, 10 دفعہ جاتی, 10 دفعہ جاتی, اپنے فیصلے ہوا کرتی تھی. اس والی ایم کیو ایم میں بیچارے میں اتنی ہمت ہی نہیں ہے. آپ جانتی ہیں کہاں سے کس طرح چل رہی ہے. تو یہ جو آج دھمکیاں اور یہ لہجہ اور یہ ساری چیزیں اس ایم کیو ایم کے حوالے سے پوچھا گیا, تو اس ایم کیو ایم کی حیثیت ظاہر ہے, صاحب سب جانتے ہیں جب سے انہوں نے اپنے بانی کو مائنس کیا ہے. لیکن آج بھی ان کی جو پہچان ہے وہ الطاف حسین ہی ہے. ظاہر ہے آج بھی انہوں نے ان کے روحانی والد صاحب کا ذکر کیا, آج بھی اسی نام سے ان کو پکارا, شارع الطاف اور شارع فلاں اور فلاں 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 فلاں. 12
اس والی MQM کے سربراہ خالد مقبول صدیقی صاحب کا تو یہ حال ہے کہ زرداری صاحب نے انہیں طلب کیا بلاول ہاؤس، خود نہیں آئے، ان کو بلایا بلاول ہاؤس بلا کر کے دور بٹھایا ہوا تھا ان کو۔ ایک پارٹی کا سربراہ ہے یار، اس آپ کے گھر چلیں، آپ نے بلایا، چل کر کے آیا ہے تو اس کو پروٹوکول تو دیجیے، اپنے ساتھ تو بٹھائیے۔ میزبان ہیں آپ، وہ مہمان ہیں آپ۔ اچھا، وفاقی وزیر بھی ہیں خالد مقبول صدیقی صاحب، اور دوسرا وفاقی وزیر ساتھ بیٹھا ہوا تھا آصف علی زرداری صاحب کے، یعنی محسن نقوی صاحب، اور خالد مقبول صدیقی صاحب کو ایک پارٹی کے جو سربراہ بھی ہے، وفاقی وزیر بھی، اس کو دور بٹھایا، رات کے اندھیرے میں بیچارے کو بلا کر کے بٹھا لیا، اور پتہ نہیں کیا کیا اسٹوریاں وہاں سنائی ہوں گی، شریف آدمی بیچارہ سن کے آ گیا۔ تو اس والی MQM کا پتہ چل گیا ہوگا۔ دوسرے والی MQM جو تھی اس کا پتہ آپ کو بلاول بھٹو کلب ولیج سے پتہ چل گیا ہوگا، آج بھی انہیں کو پھر برسا جا رہا ہے، انہیں کا نام لیا جا رہا ہے، انہیں کو اہمیت دی جا رہی ہے۔ اب آپ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جو کچھ باتیں کی ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی نے ان کا نام کیوں لیا، تو ایک تو یہ بات ہے کہ اب بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ وجہ یہ ہے کہ الطاف حسین کا نام لینے کی کہ ہر شخص اپنے لیول کے لوگوں کی بات کرتا ہے، بڑے لوگوں کی بات کرتا ہے، یا تو اپنے سے بڑے یا لیول کے لوگوں کی۔ اس والے MQM میں جو لوگ ہیں اس میں بارہا خالد مقبول صدیقی صاحب کا بیان ہو یا فاروق ستار صاحب کا بیان ہو تو ناصر شاہ صاحب کھڑے ہو کے کہہ دیتے ہیں کہ یار ان کے میں سیریس ہی نہیں لیتا ان کے لوگوں کے بیانات کو۔ پھر MQM کا جو اپوزیشن لیڈر ہے وہ MQM کی تاریخ کا سب سے کمزور لیڈر ہے، پھر اس کے ماشاءاللہ اپنے تعلقات بھی اس پارٹی والوں سے بہت زبردست قسم کے ہیں، تو وہ اس سے خوش ہیں، وہ اس سے خوش ہیں، ورنہ MQM کے سربراہ، MQM کے لوگ اس پارٹی کو نقدالی ہوتی کون نہیں جانتا اس بات کو، اور اب یہ آپ کے سامنے جو صورتحال ہے۔ اچھا خیر، اس پارٹی کارکردگی بھی آ جائیں، اس سے بات کرتے ہیں۔ جناب اس وقت پاکستان کا صدر پیپلز پارٹی کا، سینٹ کا چیئرمین پیپلز پارٹی کا، قومی اسمبلی کا ڈپٹی اسپیکر پیپلز پارٹی کا، 2 صوبوں میں حکومت پیپلز پارٹی کے، 2 صوبوں میں گورنر پیپلز پارٹی، سندھ میں گورنمنٹ 18 سال سے وزیر اعلیٰ، ان کا میئر، ان کا بھائی کارکردگی تو پھر آپ نے بتانی ہے۔ 18 سال لگاتار حکومت کر کے اتنے عہدے آپ کے پاس پاکستان میں موجود ہیں، تو آپ کو تو ریکارڈ بنانا چاہیے تھا جہاں کہ جناب یہ کارہائے نمایاں ہم نے سر انجام دے دیے۔ 18 سال میں ایک یونیورسٹی روڈ نہیں بن سکی بلاول بھٹو زرداری صاحب، اپنے لوگوں سے اس کا تو سوال کرنا چاہیے تھا آپ۔ ایک سڑک کیوں نہیں بن سکی، کیوں کراچی والوں کو آج تک آپ گھر میں پینے کا پانی نہیں دے سکے؟ آپ خود کہتے ہیں کہ آپ کے یہاں بلاول ہاؤس میں پانی ٹینکر کے ذریعے آتا ہے، یہ قابل فخر بات تو نہیں ہے۔ 18 سال حکومت کر کے کوئی شخص یہ کہے کہ جی پانی میں نہیں لا سکا، ارے پانی کا کچرا بھی اب نہیں اٹھ رہا کراچی والوں کے گھروں کے سامنے سے، تو سڑکیں ٹوٹی پھوٹی ہیں یہاں پر، ہزاروں ارب روپیہ NFC کی مد میں آتا ہے، کہاں جاتا ہے اس کا یہ کم از کم آج جلسے میں جواب دے دیتے بلاول بھٹو زرداری صاحب کہ یہ جو اربوں ہزاروں ارب روپیہ آیا ہے جناب یہ فلاں جگہ لگا ہے۔ مطلب اتنے تمام عہدے آپ کے پاس موجود ہیں، آپ کے پاس تو BRT آپ کے پاس ہے، کہاں ہے BRT ہمیں نہیں پتا۔ جہانگیر روڈ کا 19 دفعہ افتتاح ہو چکا ہے، کہاں ہے جہانگیر روڈ؟ ہر بار کیوں ٹوٹ جاتا ہے؟ کوئی جواب دہ نہیں ہے۔ ہر بار کیوں کراچی والے بارش سے ڈرنا شروع ہو گئے ہیں کہ جناب بارش ہوگی پورا کراچی جام ہو جائے گا، گھروں پانی آ جائے گا؟ کارکردگی نہیں ہے چونکہ آپ کے میئر کی، پڑھا لکھا میئر آپ لائے کراچی میں، لیکن چونکہ آپ نے پوچھا ہی نہیں اس کو کہ بھائی کیا کر رہے ہو، ہر سال کتنا کام کر لیا ہے، تو آپ کے سامنے اب درباری انہوں نے خریدے ہیں اس طرح کہ وہ آ کے جناب مختلف ٹیلی ویژن چینل پر بیٹھ کر موپو جو بنے ہوئے ہیں آپ کے درباری ہیں، وہ صحافی نہیں ہیں۔ صرف صحافیوں کا کام صحافت کرنا ہوتا ہے، نشاندہی کرنا ہوتا ہے، عوام کی آواز بننا ہوتا ہے۔ وہ ان کا تو سوال ہی یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ جناب والا عزت ماں باپ کے کام کی جناب کیا تعریف ہم کریں، اس کے بعد سوال پوچھا جاتا ہے۔ 18 سال میں ایک یونیورسٹی روڈ نہیں، سندھ میں 18 سال سے حکومت ہے، نواب شاہ، لاڑکانہ، خیرپور، چیک آباد، کشمور، کسی ایک کو تو ماڈل بنا دیتے، ہم کہتے کہ جناب یہ دیکھیے کراچی کو نہیں بنایا، کوئی بات نہیں، فلاں شہر دیکھ لیجیے جا کر کے، کوئی ایک شہر تو ایسا ہو، کوئی لاہور کی تعریف کر دے، پورا پاکستان تعریف کر رہا ہے ان کے کام کی، تو آپ اس پارٹی والے فوراً بول پڑتے ہیں کہ جناب یہ بڑی غلط بات کر دی انہوں نے۔ اچھا آج انہوں نے بانی متحدہ کیوں ذہنوں پہ سوار ہے؟ ڈر خوف رہتا ہے کہیں اجازت نہ مل جائے ان کو، اجازت مل گئی تو پھر ظاہر ہے کراچی سندھ کے شہری علاقے، یہ جو سسٹم چل رہا ہے، یہ بدماشیاں ہو رہی ہیں، یہ جو قبضے ہو رہے ہیں، شارٹ ٹرم کڈنیپنگ ہو رہی ہے، ہزاروں موبائل چھن رہے، پتہ ہے نہیں ہو سکے گا، تو ذہنوں پہ سوار ہے۔
تھوڑے تھوڑے دن بعد پھر آتا ہے خیال اسی کا. بہرحال خالد مقدوسی صاحب کے حوالے سے میں نے بتا دیا آپ کو. اور اچھا یہ ہوئی کیوں تقریر میں بتاتا ہوں. انہوں نے صرف الطاف حسین پہ صرف بیان نہیں کیا, انہوں نے نون لیگ کو بیدار دیا. انہوں نے سب کو 28ویں ترمیم ہے بیسیکلی, جس میں کہا جا رہا ہے کہ اس میں کچھ اس طرح کی شکیں شامل ہیں جو کہ پیپلز پارٹی کی ناپسندیدہ ہیں اور وہ منظور ہوں گی. تو یہ غم و غصہ اسی کا ہے, یہ لب و لہجہ اسی لیے اپنایا جا رہا ہے. ورنہ نون لیگ کی تعریف کر کے تھکتے نہیں ہیں دوسرے کے آپس میں. بھائی محترمہ بینظیر بھٹو شہید کی اللہ معاف فرمائے, ان لوگوں کو بھی ہدایت دے, اور ویسے شرمسار تو ہے نہیں. محترمہ بینظیر بھٹو کی تصاویر جو ہے نازیبہ کس نے پھینکی تھی؟ کس کے کہنے میں پھینکی گئی تھی؟ کس کو نہیں پتا اس بات کا؟ زرداری صاحب کا پیٹ پھاڑ کر سڑکوں میں گھمانے کا کس نے کہا تھا؟ محترمہ کے بارے میں نواز شریف صاحب کیا کچھ کہتے رہے. نواز شریف صاحب بچے تو نہیں تھے اس وقت. زرداری صاحب یہ تقاریر سنی ہوئی ہیں, دیکھا ہوا ہے ان سب کو. لاؤڈ صاحب آپ بھی دیکھ لیجئے, کبھی تقاریر کو سن لیجئے, پہنچی آپ تک بھی ہوں گی یہ باتیں. آج آپ جو سیاسی جانشین ہے ضیاء الحق کا, اس کے ساتھ بیٹھے ہیں, اسی کابینہ میں وفاقی وزیر بھی ماشاء اللہ رہے ہیں. تو یہ ہے سیاست کا نام, یہ ہے سیاست. اس کا نام کوئی مطلب جس کو آپ دشمن کہتے ہوں, جس کو قاتل کہتے ہوں, چور کہتے ہوں, جس کو بھٹو صاحب کو قاتل کہتے ہوں, جس کے بارے میں اتنی باتیں کی گئی ہو, جدوجہد کی گیا ہو, جس نے آپ کے لوگوں کے ساتھ کیا کچھ نہ کیا ہو. بہرحال اصل بات یہ ہے کہ 28ویں ترمیم ہے. جب کارکردگی نہیں ہوتی, تنقید سے ڈر لگتا ہے, تو پھر اسی طرح کی تقاریر ہوتی ہیں. اس طرح کی تقریر کا مقصد مسائل سے توجہ ہٹانا ہوتا ہے. کیونکہ 18 سال میں اگر آپ نہیں کر سکتے, کتنی صدیاں چاہیے آپ کو کام کرنے کے لیے سندھ میں. بھائی وفاقی حکومت آپ کی پسندیدہ, میں ایم کیو ایم کی تعریف نہیں کر رہا, ایم کیو ایم پاکستان کی وہ تمام حکومتوں میں شامل ہوتی ہے. اب آنے والی حکومت میں پہلے بتا دوں شامل ہوگی. وفاقی وزارتیں لے کر کے بیٹھ جاتے ہیں اور کراچی والوں کو پوچھتے نہیں. ایم کیو ایم پاکستان نصیر جلیل نے کہا کہ جی 30 سال ضائع کر دیے عوامی متحدہ نے. اب بھائی پچھلے 10 سال خالد بکر صدیقی صاحب کے تو کاؤنٹ کیا کریں, انہوں نے ضائع نہیں کر دیے. ان کے ہونے سے کیا پیپلز پارٹی نے کراچی والوں کو پانی دے دیا, کچرا اٹھنے لگ گیا, سیوریج کا پانی باہر جانے لگ گیا, لوگوں کو میرٹ پر نوکریاں ملنے لگ گئیں, کیا شہر میں امن و امان قائم ہو گیا؟ نہیں. اس کے باوجود آپ باہر نکلنے کو تیار نہیں, احتجاج کرنے کو تیار نہیں. پیٹرول مصنوعات کی قیمتوں سے جڑی ہر چیز مہنگی ہو گئی. مہنگائی کہاں چلی گئی, بے روزگاری کہاں چلی گئی, 1.5 کروڑ لوگ خط غربت سے نیچے چلے گئے. اس کے باوجود بھی آپ گھروں میں بیٹھے ہوئے سوشل میڈیا پہ ایک بیان داغ دیتے ہیں. تو آپ کی اپنی کارکردگی پاکستان کی کچھ بھی نہیں ہے. آپ اس پارٹی کو ہر بات پہ تنقید اس لیے بناتے ہیں زیادہ کہ بھائی آپ صوبے میں آپ کی مسلسل حکومت ہے چوتھی. کچھ بھی ہوگا تو ظاہر حکومت پہ سوال اٹھتا ہے. آپ کی حکومت ہے, ایم کیو والے حصے دار ہیں ہر وفاقی حکومت میں وزارتیں لے کے بیٹھ جاتے ہیں. اب پھر بجٹ آنے والا ہے, پھر 25 ارب کا حساب کتاب, وہ کہاں خرچ ہوتا ہے, اربوں روپے آتا ہے, یہ بھی نہیں بتاتے. آپ نے تو ہزاروں ارب کا نہیں بتایا آج تک, تو یہ کیا 25-30 ارب کا بتائیں گے؟ عوام کے لیے مخلص کوئی نہیں ہے, عوام کے مسائل حل نہیں ہو رہے. اب ایک ہی صرف سب کو امیدیں ہیں, 28ویں ترمیم آ جائے, 140 شامل ہو جائے, یا پھر اس طرح سن رہے ہیں وفاق کے زیر انتظام 2 شہروں کا, تو پھر وہ ہو. ورنہ پھر جو ملک چلا رہے ہیں پھر وہی کراچی چلائیں گے. پھر اس میرا خیال بہتر ہوگا. کیونکہ جتنی بھی سیاسی حکومتیں ہیں, آپ کسی سے پوچھ لیجیے کراچی صحیح کیسے ہوگا. ایم کیو ایم کا میئر دیکھ لیا وسیم اختر, پیپلز پارٹی کا میئر دیکھ لیا آپ نے مرتضیٰ وہاب, نو ٹاؤن جماعت اسلامی کو دے کر دیکھ لیا آپ نے, کیا کام ہو رہا ہے. پی ٹی آئی والے تو ہیں ہی نکمے. یہ صورتحال ہے. بہرحال کسی کا نام نہیں لے رہے آپ, ایک ہی بندہ ذہن میں سوال کر کے بیٹھے ہیں. یہ ہے جناب بیک گراؤنڈ کہ اپنی کارکردگی ہے نہیں, تو دوسروں کو تنقید کا نشانہ بنا کر ایسا لگتا ہے جسے پتہ نہیں کیا ہوگا. ٹائمنگ بڑی اہم ہے ویسے, اس موقع پر کیوں یاد آئے. بہت خیال رکھیے گا, اس پھر مزید بات کرتے ہیں. بہت ساری خبریں ہیں, ٹائم زیادہ ہو گیا, انشاءاللہ پھر بات کریں گے اس پر. اب بہت خیال رکھیے گا, میری اجازت میں نہیں.